کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا. یا ایھا الذین آمنوا مال کا حکم فرمایا اتقوا اللہ متقی ہو جاؤ. اللہ مومنہ ہی نے متقی کیوں ہونا؟ فرمایا گھر مرلے دا ہوئے یا کنال دا وہی بنائے گا نا جدے کول ٹکڑا زمین ہوئے. میں علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کے خطاب سے آپ کو باہر نہیں لے کے جا رہا. میں اتو ہی کدے تھوڑی بہت اور کوئی ٹھون ٹھان کر دیا. مولا یہ تقوی دی ڈیمانڈ خالی مومنہ ہوں کیوں؟ یہ باقی کافر 6 باری نہیں کھاندے. انہاں نو دال نہیں لگدی ہو تو سور بھی بھول کے کھا جاندا ہے. او دے نال کوئی تقاضا نہیں. اے متقی ہون دا تقاضا صرف مومنہ واسطے کیوں؟ فرمایا گھر کوئی بنائے گا جدے کل کوئی زمین دا پلاٹ ہوئے گا. ادھا مرلہ ہوئے یا 5 کنال ہوئے یا 500 کنال ہوئے یا خان صاحب جیسے غریب اور گئے 400 کنال دے ہوئے. مسکین آدمی نہ بیوی نہ بچے نہ آگ نہ پیچ. مسکین آدمی غریب آدمی. تو انہوں میں اطلاع دے رہے ہیں میں ووٹا تو نہیں مانگ رہا. اگر میری اس گفتگو تو کل کوئی ترسا کرے او جی مولوی پنڈی آیا بیچ سیاست ٹھوکی. میں سیاست نہ ٹھوک رہا میں تو انہوں دانس دیا کوڑ ساچ. ووٹ لگتا ہے ایک دن سیاست جدوں ٹھوکنی ہوئی تو پھر ٹھوک بھی نہ مانگے کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ اگر ملک تو آڈا ہے تو ساڑا بھی ہے. اسی کوئی ٹھٹھے نہیں ہے تو ہی جمعے. لیکن فی الحال میرا سیاست دا نیت کوئی نہیں. میں دس رہا مسکین جا بندہ سیدنا عمر پاک دے بار بار حوالے دینا دا نہ تیا نہ پتر نہ کوئی آگ نہ پیچھے. گھر صرف 400 کنال دے ہی وہ بھی ایک 400 کنال دے باقی اللہ جڑا کتے کتے مسکین جا بندہ. بہت غریب. اس قوم نے کچھ گل سمجھ آ رہی کوئی گل اس قوم میں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے کہ جلدی سمجھ آ جائے. جیڑی گل اگلی جمعرات تک سمجھ آنی ہے وہ کل ہی سمجھ آ جائے. میری دعا ہے آقو آمین. یا اللہ یہ متقی ہونے کا تقاضا مومنہ نو واسطے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تقوی نام ہے نبی پاک کی غلامی کا. اور نبی پاک کی غلامی کہاں سے شروع ہوتی ہے ترجمہ کرو. میں خوبصورت تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عام کلمہ گو میرے نبی کی سیرت کو شروع کرتے ہیں رسول اللہ کی اعلان ختم نبوت سے. اور ایمان والے کو نبی صاحب سیرت نظر آتا ہے پیدا ہونے کے بعد پہلے کلمہ توحید سے. اگر سیرت کام دانا ہے سیرت کردار دانا ہے تو پھر میرے پاک آقا علیہ السلام کی پاک ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ موخدہ جنتیہ راضیہ مردیہ زاکیہ مزکیہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے لجپال جب دنیا میں آئے پیدا ہوتے ہی 2 زانو بیٹھے انگشت شہادت یوں بلند کی. 2 زانو بینا کم ہے یا نہیں؟ انگشت شہادت مٹھی بند کر کے نکھلوانا کم ہے یا نہیں؟ اور کیا کہا میرے نبی نے اپنی زبان پاک سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اونچی بول. اللہ دی حمد بیان کرنا کام ہے یا نہیں؟ تے کام دا انہاں عمل ہے یا نہیں؟ تے عمل دے مجموعے نو سیرت آکھیا جاندہ یا نہیں؟ تے کتوں شروع ہوندی ہے بھی سرکار دے اس عمل کو اس واسطے اگنور کرنے دی شریعت اجازت نہیں دیں کہ جب حضور نے اپنی نبوت اعلان نہیں کیتا نا ہے تے نبی. کیا بات ہے 10-11 سال یا 9 سال جتنا عرصہ آیا میں بات جایا پہلے جنہ لوگوں نے میں نہیں دیکھا سنیا وہ اگر آج ہی دیکھے سن کے آکھن جی اے مولوی ہونے چھے پہنچے ڈالی مولوی بن گیا تو خطیب ہی یہ جتے ممکن نہیں میری جان. مولوی تو میں کافی تیڑیاں دا تھوڑے سامنے آ جایا. خطیب تو میں کافی دیر دا تھوڑے سامنے آج بولن لگا.
میرا نبی نبی تو بڑے زمانے دے اج صفا دی چوٹی تے چڑھ کے کچھ دسن لگا کہ میں کون ہوں. کیا بول ماشاءاللہ. عام کلمہ پڑھنے والے حضور کی سیرت کو اعلان ختم نبوت کے ساتھ صفا کی چوٹی کے قیام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور نبی پاک کے غلام ایمان والے مزملی سرکار جیسے وہ حضور کے پہلے سجدے سے حضور کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں. یہ سجدہ کس کو کیا گیا؟ اللہ. کہ اللہ نو سجدہ کرنا کام نہیں، عمل نہیں. پھر جدو سرکار دی گل ہوگی سنت نہیں، سیرت مصطفیٰ نہیں. اور اس پہلے سجدے میں اللہ دے محبوب نے جڑے کلمات آکھے وہ کلمات اس بات کا تقاضا کردے نے. وہ سجدہ شکر نہیں سی، سجدہ شکر دے کلمات ہور ہوندے نے. وہ سجدہ منت دا بھی نہیں سی، وہ دے کلمات بھی ہور ہوندے نے. وہ سجدہ ہے شفاعت کا، اور شفاعت کرنے کا اذن ہے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ شفاعت کر رہے ہیں اپنی امت کی. امت جے منظر دے آئی نہیں کملی والا پہلے امت تو بخشوان دی فکر ہے جے. اگر گل نہیں سمجھ آندی تو پھر غیرت مند پیو گھر وچ بچی بچہ پیدا ہون تو پہلے کیوں انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. عرس تے آج شروع ہوئے ہیں، تسی کیوں مہینے پہلے وقت پہ پہ ہو؟ مہینہ پہلے دوڑ دوڑ جی تمبو والا کتھے، ٹینٹ والا کتھے، ساؤنڈ والا کتھے. وہ مولوی نہ پھر رابطہ کیتا ہی کہ نہیں، نہ تھانوں یاد کرایا کہ نہیں، قاری صاحب نو دسیا کہ نہیں، وہ کالی نالے نو آکھیا کہ نہیں، لنگر نو یاد کرایا کہ نہیں. اس سے آج تسی بھی نہ پیو کو پہلو کے رولے پیز ہو. میرے نبی نے پتہ ہے آن گے پھر بعد تے انہوں نے جو میں دساں گا میں ہی کوئی ہوں جدی انتظار کر دے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے واسطے دعا تے آج منگنی ہے. اچھا باپ اپنی اولاد کے لیے، اور رسول اللہ ہمارے روحانی ابا جان ہیں چونکہ ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں، اور وہ سگی مائیں ہیں نہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں. تو ماں کا حمد باپ ہوتا ہے. اور ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ امت نے کسی مرد بھی سکے ابا جی نہیں. تو جدو سکے ابا جی نہیں تو انہوں نے بیویاں نے مومنہ دیا ماما، تو پھر جڑا ماما دا حامد ابا جی ہوتا ہے تو حقیقی دا ابا جی نہیں، تو پھر کیڑے ابا جی نہیں؟ روحانی ابا جی. تو ایک گل تے مینوں صدیق اکبر تو لے کے گولنے تے پیر تک ہر اللہ تے بندے نے دسی ہے بھئی پتر خون دے رشتے تو زیادہ مضبوط ڈاڈا ہوندا ہی روح دا رشتہ. سکے بھائی آپس لڑائی کر گئے، داد پتروں دی لڑائیاں ہو گئیاں، برادری دی لڑائیاں ہو گئیاں، کدی پیر بھائیاں دی لڑائی بھی دیکھی. یہ روح دا رشتہ ہے، یہ پیار دا رشتہ ہے. مولا یہ تقوی کا تقاضا مومنوں سے کیوں؟ فرمایا کار وہی بنائے گا جدے کو زمین ہوئے، تو نماز بھی اودی چاہیے جدے کو ایمان ہوئے، روزہ اودا بھی چاہیے جدے کو ایمان، حج بھی وہی کرے جدے کو ایمان. چونکہ وہ کام کرن دی لوڑ کیڑی ہے جڑا میرے تک پہنچے نا تو میں انہوں پسند نہ کراں تو میں انہوں قبول نہ کراں. تو میں کوئی بھی عبادت چاہے ہو فرض تو لے کے مستحب تے مباح تے جائز تک میں اس نے قبول کراں گا جدوں عبادت کرنا لے کول ایمان ہوئے گا. ٹھیک ہے میرے پروردگار، کوشش کریں گے بندے بشراں خطا الاسلام دے پتریاں ضعیفاں کمزوراں بھلنا آراں سارا سلسلہ ہے تو ہی دسیا سانو، تیرے پاک نبی نے دسیا سانو کہ ساڈی کی حیثیت ہے بشر ہوندے ناتے. لیکن کوشش کریں گے کہ اسی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دیندے رہیے تے انہاں دے نقش قدم نو تلاش کر کے انہاں نو اختیار کردے رہیے. اور بھی کوئی حکم ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان اور عمل کے اس نور کو اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر سچوں کی سنگت میں آ جاؤ. بس گل میری مکمل. کونو مع الصادقین. میری اب انتظامیہ سے صرف اتنی گزارش ہوگی کہ میں چند سیکنڈ دوں گا اس سٹیج پر، اس کے بعد اس ٹھنڈی ہوا سے نکل کے میں بند گاڑی میں پہنچوں گا تو تب کا کہ کل میرا کام چلے گا. دعا تو سارے میرے واسطے کرنی ہے، دعا میں تو سارے شامل رہنا ہے. میں اتنے مزید رکن دی پوزیشن کیونکہ جب تک مشین چلتی رہے اس وقت تک تو ٹھنڈ نہیں لگتی. جب جلدی جلدی رک جائے تو ٹھنڈ اپنی کاروائی پاندی ہے. کہ جس موسم جو تسی میں بیٹھے ہیں اس موسم میں تو تسی سارے زمیندار بندے ہو. چنگا بندہ ڈنگراں نوں تے کھوتیاں نوں بھی ٹھنڈی ہوا نہیں لگن دیندا.
کو پوری شوری پا چڑھتا ہے یہ تو رب رسول دا کرم ہے کہ تسی تو میں اتھے بیٹھے ہیں تو پھر بھی ٹھیک بیٹھے ہیں تو بہت سارے ٹھیک بیٹھے ہیں تو جدوں تک سلسلہ چل رہے ہیں اس وقت تک ٹھنڈ نیڑے لگتی نہیں یہ روکاں گا تو پھر انہیں پچھلے پورے سوے گھنٹے دا دلاسا کٹھا ہی دینا اس واسطے توجہ کرو کھانا میں کھا بیٹھا جس ویلے میں نے بھوک لگی سی کہ 9 بجے دیکھ لیا کیونکہ میں نے کسی استاد نے کسی بزرگ نے نہیں دسیا بھئی بھوک تینوں پتر 8 بجے لگے تے فری روٹی پیچھے تو 12 بجے تک بھوکا ٹردا رہو رستے تے موت آ جائے تو بھوکا بندہ مویا بھی چنگا نہیں اللہ نے دیتے ہی اس واسطے ہوندے ہیں جس ویلے لوڑ پوے اس ویلے کھا پی پتا نہیں اترا شریف پہنچے نہ پہنچے پیڑیا بھوکا نہ مار کھا پی کھانا میں جس ویلے میں نے بھوک لگی تھی میں کھا بیٹھا اپنے سنگے سے جی اتنی لمبی بھوک لے کے بندہ موڑ دے پہنچے کہ پتہ چلے جی وہ حادثہ ہو گیا اسی محفل کلوز کر چھڑی ہے تو تسی اتھوں ہی واپس ہو جاؤ پھر محدث اعظم پاکستان رحمت اپنے شاگردوں کو اکثر وصیت فرمایا کرتے تھے پترو کدھر تقریر یا بیان یا واز کرن جاؤ تو واپسی دا کرایہ لے کے کرو نکلنا اس واسطے کہ ہو سکتا ہے جتھے جاؤ اتھے کے فوتگی ہوئی ہوئے جتھے جاؤ اس بندہ خود ہی کسی حادثے کا شکار ہویا ہوئے جتھے جاؤ اتھے کہ کسی بدماش نے مقدمہ کیتا ہوئے تو پھر مڑو گے کہ اپنی عزت کا پہرا جو شخص دیتا ہے میرا رب اس کی عزت کو بڑھاتا ہے کونو ما صادقین سچیاں دے سنگ ہو جاؤ مائیت کے 2 معنی مجھے شیخ محی ابن عربی نے بتائے اس تے توجہ کریو اے نہیں کہ مکڑ لگا جیتے حلالہ اٹھ پگیے میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی مائیت یا سنگت کے 2 معنی شیخ محی ابن عربی نے مجھے بتائے فرمایا ایک ہوتی ہے مائیت ظاہری ایک ہوتی ہے مائیت باطنی کونو ما صادقین محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہاں سارے صحابہ کرام چاہے وہ 1,30,000 1.5 لاکھ 1,24,000 یا کم و بیش ہے سارے صحابہ کی رسول اللہ سے معیت کی گواہی میرا رب دے رہا ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر اس معیت دا معنی او سنگے کہ جس میں تسی اصلے میرے سنگ بیٹھے ہو میں تو اٹھے سنگ بیٹھا کہ اگر معیت دا صرف یہی معنی ہوتا تو سارے صحابہ واسطے لازمی ہونی سی یہ گل کہ سارے صحابہ ساری حیات مدینہ شریف وچ ہی رہن اتھی وفات پان اتھی دفن ہون تو جے سارے صحابہ مدینہ شریف وچ ہی رہندے تو پھر تینوں مینوں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کملی والے دا دین کون پہنچاوے لہذا میتیاں 2 قسماں نے ایک سنگ ظاہری اس ویلے تسی میرے کول میں تواڈے کول ایک سنگ باطنی اتھے بیٹھے بیٹھے کئی اللہ دے بندے اپنے پیر خانیاں تو بھی پھیرا پائے تو مدینے والے دی بارگاہ وچوں بھی پھیرا پائے او سنگت باطنی فرمایا کونو مع صادقین انہاں سچیاں نال رہنا چاہے صحبت ملے مجلس ملے یا انہاں دی محبت ملے رہنا نال تیرا فائدیاں بچوں ایک فائدہ میں عرض کر دینا توجہ نال میری گل سو میرے حضور علیہ السلام کے امت میں ایسے اخلاص والے کیا کہا میں نے اخلاص والے ایدر توجہ دے ہو یار مشینری ہے بندہ دور چلا گیا ہے ساڑھا آپ سے کوئی پڑا پہ گیا سی تسی کیوں اپنی توجہ سے دیکھ کر دے مشینری ہے میں بھی ایک مشینری ہے ادھر بھی بجلی ہے ادھر بھی بجلی ہے ایتھو بجلی نکل دی ہے تو اس وائر ویچ جڑیاں ریزرز نے الیکٹرک ریزرز وہ انہوں لے کے اتھے جان دیاں تو کہ گاڑی باندھا نا 2 مشینہ دا آپ سے رولا پہ گئے تسی پریشان ہو گئے تسی توجہ رکھو کونو ما صادقین انہاں سچیاں نال رہن دا فائدیاں بچوں ایک فائدہ میرے حضور دا ایک صحابی ہے نا اس نے میرے ذہن چ نہیں 3 دن ہویا بخار بڑا شدید ہے تے عرب دی گرمی تے صحابی کو اتنے پیسے نہیں سن کہ پیسے دے کے کسی حکیم کو دوائی لے کے آندے تے صحابی تو بڑا خدا دی کائنات میرے نبی دی امت پیر کوئی نہیں ہوندا لیکن اے پیر اتنے غیرت مند سن کہ اے صحابیت دے بدلے وچ دوائی کھانا پسند نہیں سن کر رہے
صحابی تے صحابی ہے، نبی دی اہل بیت ہے، حضور دی نسل تے نسل ہے، نبی پاک دی امت دے فقیر تے فقیر نے. میں اپنے اعلیٰ حضرت جنہاں دا 5 سفر نو عرص مبارک ہے انہاں دی ایک گل تو نو سنان لگا چونکہ موڈ میرا بن گیا ہے تے سنانا میرا کام ہے. آپ ایک ہندو دی دکان تے کھلوتے سودا لے چکے سن تے سودا چکے ہیں تے اے پوچھے ہے بھائی اے جڑا تو سودا میں نے دیتا ہے کہ پیسے کتنے بنن. اس ہندو نے پیسے دسے، آپ پیسے گن کے دیندے سن پہ اچانک آپ دا ایک مرید آ گیا. یہ مرید بڑی ٹاڑی مخلوق ہوندی ہے، انہوں پیر نال بڑا عجیب جہا پیار ہوندا ہے. تے انہیں دیکھا بھائی میرے پیر اس ہندو نو پیسے گن کے دیندے پہ تے انہیں اس ہندو نو پکڑیا تے کہنے لگا اے انہوں جان دے یہ کون نے؟ انہیں کہا کوئی نہیں پتا کون نے، انہیں آن کے فلانی شے منگی میں لفافے چ پا کے انہوں دے چھڑی اتنے پیسے بنے اے منوں دین لگا. انہیں کہا یہ انہاں دی اے شان ہے، اے انہاں دا نام ہے، اے ساڈے شیخ نے، اے ساڈے واسطے قابل عزت نے. اے گلاں او مرید اس ہندو نال کردا رہیا. سیدی احمد رضا نو غیرت ایمانی نے جوش ماریا، آپ نے سودا چکیا، تیز قدمی گھر وال ٹرے. تے جدوں ٹرے نہ تیز قدمی مرید سمجھ گیا وہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے جو میرے پیر نو پسند نہیں آئی. تے آپ جس نے گھر آئے نا تے سرکار علیہ السلام دا یہ سچا عاشق نبی دی شریعت دا پورا پہرے دار تے قادیانی چوڑے تے کفر دا فتوہ لانا لا پہلا مفتی. قادیانیت کے خلاف تاجدار گولڈا نے جو کام کیا وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن پس پردہ بہت ساری ہستیاں ہیں. قادیانی کو پہلا کہ کفر کو ننگا کر کے اس کے کافر ہونے کا فتوہ دینے والے پہلے مفتی کا نام احمد رضا ہے. قادیانیت کو سر بازار تحریر و تقریر اور مباحثے اور مناظرے کی دنیا میں شکست سے فاش دینے والے مجاہد کا نام مہر علی شاہ ہے. اور اس قادیانی کتے کی ذلت آمیز موت کی پیشن گوئی کرنے والے مرد درویش کا نام سید جماعت علی شاہ ہے. بہت ساری ہستیاں ہیں جو ہمارے لنگر میں موجود ہیں، ہم جانتے نہیں ہماری نالائکی ہے، یہ ہماری نالائکی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کبھی لا چھڑی اے مرید سی اے بہ گیا ہوتے وہ پیر جیسے لے نکلے انہاں کو پوچھا گا سرکار غلطی کیڑی ہوئی ہے، غصہ کس چیز دے کہا بیٹھے ہو. تھوڑی دیر بعد آپ دا غصہ ٹھنڈا ہویا، آپ تشریف لے پتہ سی وہ باہر ہی بیٹھا ہے. اے او پیر نہیں جنہوں اپنے مرید دے شک ہوئے پتہ نہیں کدھرے لندن دے چکر کسی اور پیر نہ جوڑ جائے. پتہ سی بھائی میرا مرید بیٹھا ہونا باہر نکلے تے انہیں اٹھ کے عرض کی تھی حضور کھڑی غلطی ہوئی ہے. فرمایا وہ تم اس ہندو سے کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار میں تھوڑا تعارف کرا رہا تھا. تو میرے احمد رضا نے پوری غیرت ایمانی نال بڑے جلال جان کے فرمان لگے میں نے اللہ کا دین اس لیے پڑھا ہے کہ مجھے سستا سودا پلا کرے. اور میں اپنے بیٹی بھائیوں سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، میری عادت ہے، میرا مزاج ہے، جس بندے کو لوں تسی 205 روپیے دی سبزی لیندے ہو تے 205 دے کے حالی 5 روپیے دی تنیاں دا احسان کس وقت لے کے ٹورا دیا. بس استاد جی ہے میں لے جا دعا کریو کہ 5 روپے پیچھے کڑی دعا کریں یار تمہیں دی 5 روپیے اور میں دعا سانو اللہ واسطے چھوڑ ساڑے 5 جی لینی تو 26 لے لے. اے تنیاں سانو دعا واسطے نہ پا دے، مہربانی کر اے تنیاں دے پیسے لے دعا اللہ واسطے ساڑے سے میرا. اسی جس نے نماز پڑھا گے اسی دعا منگاں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، او دے وچ تیرا نام لکھے یا نہیں لکھا لیکن تیرا شمار ہو جائے گا. سیابی پاک دا 3 دن دی فجر دی نماز رہ گئی چونکہ پہلی رات گرمی تے بخار دی بھی گرمی تے ماحول دی بھی گرمی تے پچھلی پیر تھوڑا ٹھنڈی ہوا چلے تے سیابی سو جان تے اکھ لگ جائے. ایک دن اٹھے سورج نکل چکیا سی تے او نماز جڑی رسول اللہ کی امامت وچ پڑھنی سی او دے رہ جان تے بڑا دکھ ہویا. اتنا دکھ ہویا تے اتنا جنا رویا رب دی بارگاہ کہ میرے رب دے دریائے رحمت اتنا جوش آیا کہ اللہ نے اس صحابی دے اعمال لکھن والے فرشتیاں نو حکم دیتا اے میرے پاک نبی دی امامت وچ ایک نماز نہیں پڑھ سکیا، بیماری دی وجہ تو رہ گئی تے او دے ہجر تے او دے نقصان تے اتنا رویا ہے، لہذا میرے فضل تے رحمت دا تقاضا ہے اے تے نامہ اعمال چ او 70 نمازاں لکھ دیو جڑیاں ان کملی والے پیچھے پڑھنیاں.
دوجے دن بھی پھر اسی طرح ہی ہویا، پھر 70 نمازاں دا اجر اتھرواں نے دلا چھڑیا۔ تیجے دن کی ہویا، اجے اذان ہوئی ہے تے نمازی آہستہ آہستہ مسجد شریف والے ٹردن پہ، جنہاں دا نام صحابی ہے تے آقا حضور تیاری فرماندن پہ، حجرے تھی مسجد آؤٹ ہو رہا، نوری جھات دے کارن سارے سے کن تے اس صحابی پاک دے دروازے تے ٹھک ٹھک ہوئی، کونو مع صادقین، جے بارش تو بچنا ہے چھتری تلے آ جا، تو بچنا ہے بھوٹے تلے آ جا، کونو مع صادقین، جے اس ابلیس ذلیل تو بچنا ہے تو پھر او دے دائرہ پناہ بچ آ جا کہ جے دے دائرے وچ ابلیس نہیں بڑھ سکتا تو بھی بچے آ رہا ہے۔ تیسرا دن ہویا، دستک ہوئی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی، آپ دروازے تے پہنچے، دروازہ کھولیا تے سامنے ایک شخص کھلوتا ہے انسانی شکل ہے، چونکہ میرے پاک نبی فرمایا اے ابلیس ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میری صورت دے، میری صورت سے نہیں آ سکتا۔ میں اگر کسی کو خواب چ ملا تو شک چ نہ پڑنا میں ہی ہونا، اس واسطے کہ میری شکل سے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کھلوتا ہے چٹی داڑھی والا بندہ، خوبصورت جا لباس، تو کہتا ہے جناب تیاری کرو مسجد شریف سے نماز فجر ہونے لگی ہے۔ تے ہون صحابی خوش ہو گئے، بھئی 2 دن میری نماز رہ گئی سی، آج بھی رہ ہی جانی سی، اگر اے ٹھک ٹھک نہ ہوں دی تے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اتنا میرے تے مہربانی کی تھی کہ اپنا کو عطا پتہ تے داس، انہوں نے کہا جناب عطا پتہ دسن جو کی گنجائش نہیں، بس تو انہوں جگہ چھڑے چپ کر کے مسیطے جاؤ اپنا کام کرو، عطا پتہ کیوں پوچھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے پاک نبی علیہ السلام دی تربیت وجہ تیرے نال نیکی کرے، انہیں نال کوئی تعلق بنایا کر، کہ تم نال نیکی کی تھی، انہیں کہا سرکار کوئی نیکی شیکی نہیں کی تھی، تو تعلق تھوڑا ساڑا بان بھی نہیں سکتا، تسی اگر اصرار ہی کر دیو تو میرا نام ہے ابلیس۔ صحابی کہنا کہ تیری قیامت نہیں آ گئی بھی ابلیس بھی انہیں نمازاں واسطے اٹھاندن پہ، انہیں کہا جناب قیامت نہیں آئی ہو، جے بڑی لیٹ ہے، جے بڑا کام کرنا ہے، میں پیچھے بڑے لشکر تیار کرنا ہے مختلف شکلہ میں اجے بڑا کام لیٹ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ابلیس ہو کے میں نے جگایا کہ کیوں ہے، ایدہ کوئی ناجک کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرا کام میں باہر طور مومن دا نقصان کرنا، تسی پرسوں نہیں جماعت جا سکے، اتنے روئے ہو اس جماعت دی جدائی وچ کہ اللہ نے تو انہوں ایک نماز دے بدلے 70 دا ثواب دے دیتا، کل پھر نہیں جا سکے، کل مزید 70 دا پھر دیتا۔ آج میں پروگرام بنایا بھائی ایک واسطے جگہ یہ مزید 70 لے جائے گا، میرے پلے تک کاک بھی نہیں رہنا۔ کونو مع صادقین، اینا دے دائرہ کرم چاہ جا، دائرہ پناہ بچ آ جا۔ اے جس طرح سی جناب والا بکریاں نو باڑے چ بند نہیں کرتے تے سجے کھبے دیوار لا دیندے ہیں، اے جتھے رب دا بندہ بیٹھا ہونا ہے دائیں بائیں اگے پیچھے رب دی پناہ دا حصار قائم ہو جاتا ہے، ایتھے آ جا تاکہ ایسے زمین دے حملے تو بچ جائیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صاحب اس کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کی قبر انور پر جن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس کا ایک حضیبہ فر اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور خدا بند کائنات ہمیں حیا کا نور نصیب فرمائے، نبی پاک کے نظام کے لیے محنت کوشش جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وطن کو حقیقی معنوں میں پاکستان یعنی پاک سرزمین بنانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں شوق، وسائل، اسباب، قیادتیں اور مہربانیاں وافر نصیب فرمائے۔ آپ نے جس محبت، درد، اپنائیت کے ساتھ مجھ مسافر کو ٹائم دیا، میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بے پناہ خرابیاں بندہ بشانا، لیکن ایک خرابی میرے کوئی نہیں، بے تو کی تعریف بھی کدی نہیں کی تھی تو خوش آمد تو میں کدی نیڑے ہی نہ لگیا، لیکن تسی ایسے ٹھنڈے یخ ماحول اتنے خوبصورت خطاب تو بعد میں مسکین سے بندنا جس طرح سنگ کیتا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اسی سنگ سمیت مدینہ شریف لے جائے، یہ سنگ ساڑھا قیامت والے دن بھی قائم رہے، نوائے حمد چنڈے تلے سارے کٹھے رہیے، تو پھر اتھے آکھئے کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روزے قیامت بلا کو سلام۔ کسی مہمان، کسی میزبان کی کوئی ایسی
کوئی میں تعظیم نہ بجا لا کر سکا ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھے انجان مسافر سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. اللہ میرا اور آپ کامیاب نہ پورے پھر جتے بیٹھے ہو اٹھیو نا، جتے بیٹھے ہو ایک باری ضرور پڑھو، چونکہ اس تو بغیر تے دعا دا کوئی ہے نہیں، تک نہیں نا. اس دی محفل ہے، جتے بیٹھے ہو تی بیٹھے بیٹھے پڑھو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب یا کریم یا جبار یا قہار یا ستار یا غفار جل جلالک، تیری عطا کردہ توفیق کا صدقہ اسی تیرے محبوب بندے دے اور سے پاک بھی اس پاکیزہ محفل دی ابتدا تو لے کے انتہا تک، جس قدر کلمات خیر از قسم تلاوت، حمد، نعت، منقبت، بیان، گفتگو، واز، نصیحت، تسبیح، تحلیل، لنگر شریف، حاضری، انتظام، اہتمام، جو کچھ ہے مولا تیرے سامنے ہے، تیری بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما. لنگر مبارک سمیت تمام اہتمام و انسلام اور کلمات پاک اور مجلس عرس دا ثواب ساڑی طرفوں ہدیتاً توفتاً آقا حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش قبول فرما. آپ علیہ السلام نے توسل نال تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش مولا قبول فرما. میرے پاک نبی دے صدقے حضور دے آبا و اجداد، حضور کے والدین پاک، طیبین، طاہرین، طاہرین، حضور دی بیٹیاں، بیٹے، ازواج مطہرات، امہات المومنین، میرے پاک نبی دی جمیع اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں پاکیزہ روحانو یا اللہ ہدیہ ایصال کرنے قبول فرما. آقا حضور علیہ السلام نے خلفاء راشدین، اصحاب اشرام مبشرہ، جمیع صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین دی ارواح پاک نو اے پورا مجلس دا ثواب، محفل دا ثواب، تلاوت دا ثواب، لنگر دا ثواب ایصال کرنے مولا قبول فرما. پیران پیر دستگی سیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور آپ دے صدقے تمام سلاسل طریقت اولیاء اللہ اور انہوں نے مریدین و محبین جمیع علیہ ایمان و ایصال ثواب کرنے مولا قبول فرما. بالخصوص بے تخصیص عرس مبارک دی ابتدا تو لے کے انتہا تک تمام کلمات خیر، تمام انتظام و اہتمام اور تمام پاکیزہ جذبیاں اور تمام خصوص ارادیانہ ثواب ساڑی طرفوں بطفعل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عرس حضرت خواجہ احمد دین المعروف مزملی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ دی روح پاک میں ایصال کرنے قبول فرما. آپ دے درجات عالیہ اور بلندی نفر فرما. آپ دی قبر نو مزید نور نال روشن فرما. آپ در علمی روحانی فیضان اس وچ مزید دگنی چادگنی ترقی عطا فرما. آپ دے جتنے بھی اس خاندان دے حضرات اس دنیا تو چلے گئے، خواتین، مرد، چھوٹے بڑے، تمام دی ارواح نو ایصال کرنے قبول فرما کے انہوں دے درجات وچ بلندی عطا فرما. حضرات جانشین جڑے نے سجادہ نشین جنہوں نے بڑی محبت محنت پیار نال اپنے بزرگاں دی اس تقریب عرس دا انعقاد کیتا ہے، انہوں دے نور وچ، شعور وچ، علم وچ، تقوی وچ، بزرگی وچ
للہیت اخلاص مزید برکت عطا فرما یا اللہ انہوں اپنے اسلاف دی اس پاکیزہ خوبصورت کھیتی دی حفاظت دی توفیق مرحمت فرمائی اس خوبصورت خانقاہ اور درسگاہ نال جڑے محبت کرنا لے پیار کرنا لے تعاون کرنا لے دامے درمے سوکھنے قدم مرید نے محبین نے متعلقین نے اللہ سب نو دارین دی ساتھ عطا فرما بیماروں نو شفا عطا فرما پریشانوں نو خوشی نصیب فرما بے اولادوں اولاد نرین عطا فرما اس مجلس پاک وچ کوئی بھی تیرا بندہ کوئی بھی نیک حاجت تمنا آرزو لے کے بیٹھا ہے اللہ سب نو سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما سب دیاں آرزواں پوریاں فرما میرے بیٹے نے جس بندے واسطے آکھے اللہ تو اس نو بھی جاننے میں نو بھی جاننے اس بندے نو بھی جاننے انہوں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما سید عالم علیہ السلام دی امت دی خیر فرما میرے سونے وطن پاکستان دی خیر فرما یا اللہ اس وطن دے اندر وسنا لے او لوگ او تنظیماں او قیادتاں او سیادتاں جنیاں واقعیت للہیت اور اخلاص دی جذبے نال اس قوم اس ملک اس وطن اور تیرے دین واسطے نفع بخش نے الہی انہوں کامیابی عطا فرما جو اس قابل ہیں انہوں سستیاں لاپرواہیاں تو بچا کے اپنی ذمہ داریاں نبھان دی توفیق شعور عطا فرما موجودہ ساڑی تمام مذہبی سیاسی قیادتاں وچوں جڑے قابل ہدایت نے مولا انہوں ہدایت دا نور عطا فرما جڑے قابل ہدایت نہیں انہوں کو سنو نجات عطا فرما میرے ملک دی بہار سلامت رکھ اور میری آن علی نسلوں کملی علیہ دے نظام دی پاکیزہ بہار عطا فرما یا اللہ سڑے گناہ معاف فرما کے غلطیاں معاف فرما کے سڑی توبہ قبول فرما کے سنو کرم بری خیر بری رحمت بری بارشہ نصیب فرما کرم خیر رزق رحمت پریاں بارشہ نصیب فرما میرے کریم مالک صاحب اس دی جنی اولاد نو انہاں دے احباب نو انہاں دے عقیدت منداں نو انہاں دے مریداں نو اس خانقاہ درسگاہ دے معاونین نو چاہے مسافر نے یا مقیم نے ہر طرح دی خیریت ہر طرح دی عزت ہر طرح دی سلامتی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا سر یہ مووی نیٹ سے بھی ہو سی سیٹیں کتوں ملتی ہیں مجھے مشرقی پنجاب کے تمام داخل ہو گئے
من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو